بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صفی اللہ کے قریب ہے، لوگوں کے قریب ہے اور جنت کے قریب ہے اور جہنم سے دور ہے، اور جو کفی بخیل آدمی ہے وہ اللہ سے بھی دور ہے، لوگوں سے بھی دور ہے، جنت سے بھی دور ہے، جہنم کے قریب ہے۔ ایک چھوٹی سی آیت میں فَلَاقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ، حیرت کے اظہار کے لیے عربی میں دو لفظ ما افعلہ و افعل بہ، قرآن نے تیسرے لفظ کا استعمال کیا جس نے عربوں کو حیرت میں ڈال دیا۔ القاریۃ ما القاریۃ وما أدراک ما القاریۃ وما أدراک ما الحاقۃ وما أدراک ما سقط وما أدراک ما یوم الدین۔ اس لفظ کو قرآن نے استعمال کیا بالکل جب کوئی حیرت میں ڈوب جائے وہاں یہ لفظ بولا جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تم نے جہاں ایسا ہوتا تھا کہ نیچے خود نہیں اتر سکتے، گہرائی کے اندر سوائے اس گھوڑے کے کوئی اور شکل نہیں پار کرنے کی، چھلانگ لگانے کی، اس کو کہتے تھے اقتحام، کہ ذرا سا گھوڑے کا پاؤں پھسلا تو اندر گیا، زندگی بچتی ہے کہ نہیں، اور اس طرح گھوڑے کو اٹھانا اس کو بڑی پریکٹس کروائی جاتی۔ یوسف اور اس کا چھوٹا بھائی یہ دونوں گھڑ سواری سیکھ رہے تھے، تو چھوٹا جو تھا وہ جلدی ماہر ہو گیا اور یہ بھی کچھ دوڑانے لگا۔ اقتحام کہتے ہیں مشکل کھائی کو پار کرنا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تمہیں پتہ ہے کہ وہ کیا ہے؟ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اور سب سے مشکل جہاد ہے۔ پھر ہر وقت کی محنت، پھر تہجد، پھر عمرے، پھر ذکر، پھر تلاوت، پھر نفل نوافل، کتنے بے شمار ہیں۔ سب کو اللہ نے نہیں کہا کھائی کیوں نہ پار کی، صرف ایک کام کو اللہ نے کہا تو نے کھائی کیوں نہ پار کی۔ اس کا مطلب ہے کہ کوئی کر سکے گا، ہر کوئی نہیں کر سکے گا۔ 10,000 کا لشکر تھا قریش والوں کا جب وہ آئے مدینہ میں حملہ کرنے کے لیے، اور آگے خندق کھودی ہوئی تھی، تو صرف ایک آدمی نے چھلانگ لگا کے اسے پار کر دیا، باقی کسی کی بھی ہمت نہیں تھی، صرف ایک نے گھوڑے کو اٹھایا اور اس نے دوسری طرف جا کر چھلانگ لگائی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا تمہیں پتہ ہے کہ یہ کھائی مراد لینا اس میں کیا مطلب ہے؟ کہا نہیں یا اللہ۔ کہا فق رقبہ، جن کی گردنیں مصیبت میں پھنسی ہوئی ہیں، تکلیف میں، بیماری میں، کہ ہر مسئلہ ہے، سارے سکھ تو اللہ نے جنت میں رکھے ہیں۔ کہا لوگوں کی گردنیں چھڑانا، لوگوں کی گردنیں چھڑانا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا فق رقبہ، جس کی گردنوں میں توپ پڑے ہوں اسے آزاد کر دو۔ ہر مصیبت زدہ کی گردن میں ایک توپ ہوتا ہے۔ او اطعام فی یوم مسغبہ یتیما ذا مقربہ او مسکینا ذا متربہ فی یوم ذا مسغبہ۔ بارش ہوتی ہے تو ہم پورے بھیگ جاتے ہیں، ہمارا کوئی بھی پہلو نہیں بچتا۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جس کے اوپر دھوپ آ گئی بارش کی طرح اور وہ اس سے نہیں نکل رہا تو اس کو وہاں سے نکالو، خاص طور پر کہ جب وہ آپ کا رشتہ دار ہو، تیرا رشتہ دار ہو، اور ہو بھی وہ یتیم۔ رشتہ داروں میں اگر کوئی مالدار ہو جاتا ہے تو غریب حسد کرتے ہیں اور مالدار تکبر کرتا ہے، وہ اس کے زائل ہونے کا دعا کرتے ہیں اور وہ ان کے اوپر تکبر کرتا ہے کہ میرے پاس اتنا مال ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا ذا مقربہ، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو تیرا قریبی رشتہ دار ہے، بالکل قریبی رشتہ دار ہے، اور بھوک اس کے سر پر بارش کی طرح ہے اور وہ اسے گھیر لیا ہے اور نکلنے کا راستہ ہی نہیں، اس کو کھانا کھلاؤ۔ او مسکین، فقیر اسے کہتے ہیں کہ جس کے گھر میں صرف ایک دن کا کھانا ہو۔ مسکین سکن سے ہے۔
سکن کا مطلب ہے ٹھہر جانا۔ مسکین جس کی زندگی ٹھہر گئی ہو، بھوک کی وجہ سے، فاقے کی وجہ سے، اس مسکین کو کھانا کھلانا گھاٹی کو پار کرنا ہے۔ پھر یہ تو کافر بھی کرتے ہیں اور مسلمان بھی کرتے ہیں، اس لیے اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ صرف اتنا ہی نہیں بلکہ تم ایمان بھی لے آؤ۔ اور دوسری شرط وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ وَتَوَاصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ، اور لوگوں کو صبر اور رحم کی دعوت بھی دینا۔ یہ پتہ چلا کہ تبلیغ کا کام اللہ تعالیٰ ہمارے ذمے لگا رہے ہیں کہ لوگوں کو خیر کی بات کرو، لوگوں کو صبر کی بات کرو، لوگوں کو معاف کرنے کی بات کرو۔ اولئک اصحاب المیمنہ، یہ وہ لوگ ہیں جو قیامت کے دن کامیاب ہوں گے۔